الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے ایک رکوع کو تلاوت کی ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی سورت ہے سورہ بقرہ، یہ طویل ترین سورت قرآن مجید کی ہے اور تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر کچھ 4-5 چیزوں کا تذکرہ کیا، وہ ہم انشاءاللہ آج اس کو دیکھیں گے۔ آج یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ آج الحمدللہ رمضان سے 1 مہینہ پہلے یہ ہم نے قرآن کلاس کا اہتمام کیا کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے جیسے ابو نے بھی بتایا کہ یہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، یعنی ہمیں ہدایت کا راستہ بتاتی ہے۔ تو ان کے اندر 4-5 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان یہ وہ کام ہے جو انسان کرے گا وہی فلاح پانے والا ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے ایک تو آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ سورہ اس کے اندر جو ابتدا اس کی جا رہی ہے، یہ سورج جو ہے یہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر آپ میں سے کون بتائے گا کتنی قسم کی صورتیں ہیں؟ جی 114 صورتیں کتنے اقسام کی ہیں؟ مکی اور مدنی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا مکی صورتیں کون سی ہوتی ہیں اور مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ کون بتائے گا؟ مکی صورتیں پہلے بتائیں۔ جو مکہ میں اور وہ جس پر توحید اور رسالت اور آخرت کا تصور بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو اس میں معاشرتی زندگی کو کیسے گزارنا ہے یہ مدنی صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک تو ڈیفرینشیشن یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ مکی صورتیں وہ ہیں کہ وہ جو کہ مختصر ترین صورتیں ہیں۔ ہم جو جیسے آپ لوگ کلاس میں پڑھ رہے ہیں، پہلی کلاس میں آپ کا نصاب تھوڑا تھا، دوسری میں پھر زیادہ، پھر تیسری میں پھر زیادہ، اس طرح بڑھتے بڑھتے جیسے جیسے آپ گریجویشن کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا کورس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو مکہ کے اندر چونکہ مشرکین مکہ اس بات کے انکاری تھے، وہ توحید کے انکاری تھے، آخرت کے انکاری تھے، رسالت کے انکاری تھے، توحید کو مانتے نہیں تھے۔ انہوں نے آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر کتنے بت بنا رکھے ہوئے تھے 365 بت تقریباً جو ہے انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ وہ سورج کو اپنا دیوتا مانگتے تھے، چاند کو اپنا دیوتا مانتے تھے، کوئی جناب بت انہوں نے بنائے رکھے تھے کہ یہ ہمیں روزی پرووائڈ کرتا ہے، یہ ہمیں جناب وہ اولاد پرووائڈ کرتا ہے، اس طرح انہیں بت بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ اور آخرت کے رسالی تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی آخرت نہیں ہونی۔ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ جو مشرکین مکہ ہیں، جو کفار ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ڈیڈ باڈی کو جلا دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، نبی نے فرمایا کہ انسان کا جو پورا ڈیٹا ہے یہ پونچھ کی ہڈی، یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس کے نیچے ایک چھوٹی سی بالکل دمچی ہوتی ہے، دمچی، یہ آپ کے جتنے بھی ڈی این اے، آپ کا جتنا ڈیٹا جو ساری زندگی انسان اور وہ اس کے اندر کرتا ہے، وہ سارا ڈیٹا جو ہے اس دمچی کے اندر محفوظ ہوتا چلے جا رہا ہے۔ پوری کی پوری جب انسان یعنی کوئی بھی ایٹم بم کا دھماکہ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، سب چیزیں ختم ہو جاتی، لیکن دمچی کی ہڈی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے اس ہڈی سے انسان کا پورا ڈیٹا جو ہے ریکور کریں گے اور انسان کے سامنے سب چیز آ جائے۔ تو وہ توحید کے انکاری، اس لیے وہ جو کفار مکہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جلا دیتے ہیں، اپنے مردہ جو ہے اس کو جلا دیتے ہیں، اور رسالت کے انکاری تھے، توحید، آخرت اور رسالت۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن میں، کیونکہ اب یہ ایک لاجیکلی بھی بات ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس نے 100 قتل کیے، اگر 100 قتل کیے ہیں تو اس دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ اس کو 100 قتلوں کی سزا اس دنیا میں دی جا سکے، کیونکہ اس نے 100 بندوں کا قتل کیا، اس کو تو ہم ایک دفعہ قتل کر سکتے ہیں، ایک دفعہ پھانسی چڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو 100 دفعہ قتل کیا جائے۔ تو ایک لاجیکلی بھی ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ بہت سارے ایسے جرائم ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو کہ میرا رب جانتا ہے، جو کہ اللہ جانتا ہے، اور وہ بندہ خود جانتا ہے کہ یہ میں نے گناہ کیا، اور دوسرا بندہ نہیں جانتا۔ تو اس لیے یہ لاجک بھی، یہ یعنی انسانی فطرت بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے، کوئی ایک ایسا ڈے آف ججمنٹ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید خود اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
کہ وہ دن ہوگا جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو اس کا اجر دیا جائے گا, جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی اس کا اجر دیا جائے گا. اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا کہ جو مکہ کے اندر سعودی عرب کے اندر جو اسلام پہنچا سب سے پہلے وہ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں پہنچا. انشاءاللہ چونکہ بچے بھی موجود ہیں, ہم بہت سارے انبیاء کرام کی, کیونکہ میں پچھلے رمضان سے میں اپنے پلانٹ پہ بھی بہت قرآن کی آیات پڑھا رہا ہوں. حضرت صالح علیہ السلام کا ہم نے وہاں پہ واقعہ پڑھا, حضرت شعیب علیہ السلام کا ہم نے واقعہ پڑھا, حضرت نوح علیہ السلام کا ہم نے واقعہ پڑھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم نے واقعہ پڑھا. یہ قرآن مجید جو ہے قصص الانبیاء, انبیاء کرام کے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ انبیاء کرام کون سے تھے, حضرت یوسف علیہ السلام کون سے تھے, حضرت سلمان علیہ السلام کے کون سے تھے, حضرت یہ ملکہ سبا کون سے تھی, ذوالقرنین کون تھے, انہوں نے کیسے, اور پھر اس کے بعد یہ نوح علیہ السلام کون سے تھے. یہ تمام کے تمام انبیاء کرام سے یہ قصص الانبیاء یہ بھری پڑی. انشاءاللہ ہم کل سے تھوڑی آپ کی دلچسپی کے لیے جب بھی قرآن شروع کرنے لگیں گی تو کسی ایک نبی کا واقعہ اس کی دیکھیں گے کہ اس کی ہسٹری کیا تھی, واقعہ کیا تھا, پھر اس کے بعد اس کو آگے لے کے چلیں گے. ہم اس دفعہ تھوڑا سا ڈفرینٹ انداز میں لے کے چلیں گے, بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم واقعات کو پہلے اپنے فوکس کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کو آگے کی طرف وہ ایسے واقعہ سلیکٹ کریں گے کہ جس کے اندر ایسے رکوع کے اندر وہ بتائے جائیں. تو آج صرف قرآن کا ہم نے انٹروڈکشن تھوڑا سا کرنا ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کی ہے قرآن مجید کی. تو سب سے پہلے مجھے آپ بتائیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ کمپائل کس وقت کیا گیا تھا. یہ جو قرآن مجید کی جو موجودہ صورت, یہ موجودہ یہ جو شکل ہے, یہ کس زمانے, کتابی شکل, یہ کس, جی آپ صاحب آپ بتاؤ جناب جنید آپ. حضرت عمر یا عثمان؟ حضرت عثمان کے زمانے سے یہ شروع ہوا تھا. ٹھیک. ویسے اس کی ترتیب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکس کی ہوئی تھی, لیکن کتابی شکل میں حضرت عثمان کے دور میں, حضرت عمر فاروق کے دور میں سٹارٹ ہوا, اور یہ حضرت عثمان کے دور میں جو ہے یہ تقریباً قرآن مجید کمپلیٹ ہو گیا مکمل. یہ جو کتابی صورت ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لگی, اور اس کی زیر زبر پیش وہ کس دور میں لگائی گئی تھی؟ حجاج بن یوسف کے بعد. ٹھیک ہے, حجاج بن یوسف کے دور میں, گورنر تھا, ہاں, تو یہ اس کے دور میں لگائی گئی. تو آج ہم اس کو تھوڑا تلاوت کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہے ہیں. تو میں نے جیسے آپ کے سامنے پڑھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم کا کیا مطلب ہے, کون بتائے گا؟ جی حذیفہ. یہ حروف مقطعات ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو؟ الف لام میم عین سین قاف. اس طرح بہت ساری جگہوں پہ قرآن مجید میں اس کے کوئی مطلب نہیں ہے, کیونکہ مکہ کے اندر یہ رواج تھا کہ بہت سے, جیسے ہم کچھ ایڈیمز بولتے ہیں نا, محاورے بولتے ہیں, محاورے کا جو بول رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی نا محاورہ, اردو میں کوئی محاورہ بولتے ہیں یا انگلش میں کوئی ایڈیمز بولتے ہیں, اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو بول رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو الف لام میم حروف مقطعات ہیں, مشرکین مکہ کے اندر لوگ اس سے فیملرائز تھے, وہ جانتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اللہ کے نبی بھی جانتے تھے, اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اس کے اندر کلیریفائی نہیں کیا, ڈیفائن نہیں کیا ان کے مطلب کو, کیونکہ وہ لوگ آپس میں یہ بولا کرتے تھے. تو یہاں پر جب کبھی ایمرجنسی ہوتی تھی تو وہ ایک پہاڑی پہ چڑھ کے نا, تو ایسے لوگوں متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم ایسو ہوتا تھا کہ یہ کوئی خاص بات ہم کرنے چلیں تو اس وقت متوجہ کرنے کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال کیا کرتے. تو قرآن نے بھی اسٹائل کیا ہوا اختیار کہ وہ جو الفاظ اختیار کرتے تھے متوجہ کرنے کے لوگوں کو, تو قرآن نے بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے جو اس وقت استعمال ہوا کرتے تھے, عرب میں رواج تھے. تو یہ الف لام میم جیسے یہ کہہ رہے ہیں, اور دیگر چیزیں, دیگر الفاظ بھی متوجہ کرنے کی, دیکھو ہمارے سنو یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اپنی طرف چلیں. اچھا, جیسے ہم کہتے ہیں اٹینشن پلیز, اسٹاپ, ٹھیک ہے, جیسے کہتے ہیں اسٹاپ, اٹینشن پلیز, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اٹینشن پلیز ہم کہتے ہیں تو تمام لوگ جو ہے اس میں متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یعنی کہ اب ہماری بات کو سنیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ شروع میں جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں الف لام میم یعنی حروف مقطعات ہیں کہ جس کے اندر بتایا جا رہا, یہ اس کے کوئی مطلب نہیں. آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. اب ہم یہاں تھوڑا سا 2-3 کتابوں کا کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ ہندو مت کی کتاب ہے وید, ہندو مت کی کتاب ہے وید, کہ جو کہ وید جو ہے یہ ارجن اور کرشن جو بڑے سپہ سالار گزرے ہیں کہ جن کی زندگی کے اوپر مشتمل یہ لکھا گیا ہے. ارجن اور کرشن جو ہے جو یعنی عسکری جنگوں پہ جایا کرتے تھے, یہ جنگوں کے درمیان جو ان کی کتھائیں لکھی گئی, جو کہانیاں لکھی گئی ہیں, ان کہانیوں پہ مشتمل ہے. میں ڈاکٹر فرد نسیم ہاشمی کا ایک وہ پڑھ رہا تھا, لیکچر سن رہا تھا, تو وہ کہتا ارجن کرشن جو بڑے وہ بادشاہ گزرے ہیں
کہ جو جن کی جنگوں کے اوپر مشتمل جو ہے نا یعنی وید لکھی گئی ہے، اور وید کے بھی 3-4 والیوم ہیں، تو ان کے جو پیروکار ہیں یعنی ہندو مت کے جو پیروکار ہیں وہ بھی اس بات میں شک کے اندر مبتلا ہیں کہ ہر والیوم کے اندر دوسرے والیوم کے اندر جو ہے وہ مختلف ہے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، شمس نوید عثمانی انڈیا کے بہت بڑے آتھر گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اگر اب بھی نہ جاگے تو، انہوں نے قرآن مجید کا کمپیریزن کیا وید کے اندر، وید کے منتر ایک سائڈ پہ لکھے ہیں، ایک سائڈ پہ قرآن مجید لکھے کی آیات لکھی ہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا گلمس کے طور پہ بتا چلوں، حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہمیں قرآن مجید کے اندر ملتا ہے، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے 20 دفعہ، میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم بچوں کی دلچسپی کے لیے ہم کوشش کریں گے جو قصص الانبیاء، انبیاء کرام کے واقعات ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے یہاں ابتدا میں، تاکہ ایک دلچسپی ہماری جو ہے برقرار ہے۔ تو انہوں نے کمپیریزن کیا کہ نوح کا جو واقعہ ہے وہ منو کے نام سے، صرف نوح میم کا اضافہ ہے اس کے نام سے آیا، پورا ہو بہو واقعہ تھوڑا بہت فرق سے جرم آیا ہے۔ تو انہوں نے یہ آخر میں جا کے کنکلیوڈ کیا کہ یہ جو قوم ہے، ہندو مت کی قوم جو ہے، یہ نوح علیہ السلام کی بگڑی ہوئی شکل، نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ شرک میں مبتلا ہو گئی اور آگے جا کے کفر کے اندر چلی گئی۔ تو انہوں نے بتایا۔ اب ہم آگے جاتے ہیں، بدھ مت جو ہے وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ بدھا جو ہے، بدھا وہ ایک انڈیا کا، ایک ہندوستان کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا بیٹا تھا، وہ بیٹا جو ہے وہ متنفر ہو گیا اپنی بادشاہ سے اور اس کے یہ عیاشیوں سے متنفر ہو گیا اور نکل گیا جنگلوں کے اندر رہنا شروع کر دیا۔ وہاں جا کے اس نے بدھ مت کی ایک بنیاد ڈالی اور بدھ مت کا یعنی وہ بدھ مت کا پرچار کیا اور اس نے ایک بنیاد ڈالی، اور اس کی بھی بدھ مت کی بھی جو اس کو زیادہ تر پیروکار جو ہیں وہ تبت کے اندر، انڈیا کے اندر اور چین کے اندر میں ملتے ہیں۔ تو اس کے جو پیروکار ہیں وہ بھی اس بات پہ کنفیوز ہیں کہ ہم جو تعلیمات اس وقت لے کے آئی تھی، آیا یہ تعلیمات ہوا ویسی ہیں، یہ الگ ہیں۔ اب ہم آ گئے ہیں کرسچن، عیسائیوں کے جو والیومز ہیں، آپ کو پتہ ہے بائبل جو ہے وہ جو یہ انجیل جو ہے تقریباً 200 سال یا 250 سال بعد لکھی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے تقریباً 200-250 سال کے بعد ایک کتاب لکھی جا رہی ہے، اور اس دور میں نہ پن تھا، نہ قلم تھا، نہ کوئی ایسا میڈیا تھا کہ جس کے اندر وہ چیز محفوظ ہے، دلوں سینہ بسینہ وہ ہے منتقل ہوتی چلی گئی۔ تو اس کے عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں اس وقت جو رہتے ہیں وہ موجود ہیں، وہ بھی اس بات میں، اور انجیل کے بھی 3-4 والیوم ہیں، وہ بھی اس بات پہ کنفیوزڈ ہیں کہ یہ جو تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے وہی تعلیمات اس وقت موجود ہیں یا الگ ہے، کیونکہ وہ بھی 200-250 سال کے بعد لکھی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہہ رہے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یعنی من و عن، جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی تھی، جو قرآن نازل کیا گیا تھا، وہ من و عن بالکل سیم جو ہے وہ آج ہمارے درمیان جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتے ہیں کہ تم کوئی 3 آیتیں ایک بنا کے آ جاؤ، کوئی ایک آیت بھی بنا کے آ جاؤ، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، لیکن آج تک کوئی بھی اس کی طرح۔ اور عرب کے جو شعراء تھے نا، عرب کے اندر قصہ گوئی کا بڑا فن موجود تھا، عرب کے اندر قصہ گوئی کا بڑا فن موجود تھا، اور بڑے بڑے مایہ ناز شعراء تھے جو کہ بڑی شعر و شاعری کہا کرتے تھے، ادب کا بڑا ذوق رکھتے تھے، ادب کا۔ ابو جہل کا اصل نام کیا تھا آپ بتائیں ذرا، کون بتائے گا؟ جی، اس کو ایک لقب دیا گیا تھا، اس کا لقب کیا تھا؟ عمر نام تھا، ابو الحکم، یعنی بڑا قابل سردار تھا۔ یعنی اس دور کے اندر عرب کے اندر بہت بڑے قابل شعراء موجود تھے، بڑے بڑے قابل قسم کے قصہ گو موجود تھے۔ جب بھی وہ اپنی گیدرنگ کیا کرتے تھے، شادی، ٹھیک ہے، وہ جب بھی شادی بیاہ کی گیدرنگ کرتے تھے، جب بھی ایسی گیدرنگ تو وہ قصہ گوئی کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو واقعات قرآن میں بتائے جا رہے ہیں، اس طرح کی ان کے اندر ایک ماحول بنا ہوا تھا، وہ ایک دوسرے کو بڑا جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ جب یہ قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا کہ کوئی 10 آیتیں بنا لاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو کہا کہ کوئی 3 آیتیں بنا لاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو کہا کہ کوئی ایک آیت بنا کے دکھاتے۔ تو وہ بڑے پریشان تھے کہ ایک آیت بھی اس طرح کی بنا کے نہ لا سکے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا ایک زبردست اسلوب ہے، قرآن کا ایک زبردست اسٹائل ہے کہ اس کے اسٹائل کے اوپر جو ہے وہ پہلے کہتے تھے کہ یہ نبی جو ہے ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ مختلف جگہوں پہ جاتا ہے، یعنی خرید و فروخت کے لیے جاتا ہے، تجارت کے لیے، تو وہاں سے لوگوں سے قصہ گوئی سیکھ کے آ جاتا ہے، وہاں سے جا کے کچھ چیز سیکھ کے آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر کہہ دیا کہ نبی تو وہ ہے کہ جس کو یعنی معلوم، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، وہ کیسی یہ باتیں کر لیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا کہ کوئی ایک بھی آیت بنا لاؤ، تو وہ ایک بھی آیت بنا کر نہیں لا سکے۔ تو یہاں پر پہلی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب یہ پہلی صفت بتائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جو متقین کو، پرہیزگاروں کو ہدایت دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا
کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو متقی بنانا پڑے گا. ہمیں اپنے آپ کو کیا بننا ہے, پرہیزگار بنانا لگے گا. ہمیں اپنے آپ کو کیا بنانا پڑے گا, پاک و صاف بنانا لگے گا. ہمیں اپنے دل سے اس بات کو اقرار کرنا پڑے گا. آج دیکھیں ہم نے اپنے دل سے اقرار کیا کہ آج انشاءاللہ ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور یہ اسٹارٹ کریں گے, تو اس کا مطلب ہم نے اپنے یعنی جو شوق رکھیں گے, جو اس سے جستجو رکھیں گے, کوئی اس سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, وہ ان لوگوں کو وہ ہدایت دیتا ہے. قرآن کس کو ہدایت دیتا ہے؟ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اپنے اندر متقین ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں, جو ارج رکھتے ہیں, کوئی سیکھنے کا کوئی چیز رکھتے ہیں, تو اس کو پرہیزگار لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ یہ قرآن جو ہدایت دیتا ہے. پھر آگے کیا بتائی جا رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں, ومما رزقناہم ینفقون, جو ہم نے رزق ان کو دیا ہوتا ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں. میں نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. غیب کون کون سے ہے؟ کلمہ سنائیں جی کوئی, آمنت باللہ و ملائکتی, ہاں سنائیں تھا نا, پورا سنائیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو غیب ہے نا, یہ ساری چیزوں پہ ایمان لانا, اللہ پہ ایمان, اللہ کے رسولوں پہ ایمان, اللہ کی کتابوں پہ ایمان, اللہ کے فرشتوں پہ ایمان, مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ ایمان, اس آخرت پہ ایمان, ان ساری چیزوں پہ مومن جو ہے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے. کہ اب یہ دیکھیں, پہلے ہم اللہ کو, پہلے تو یعنی بہت سارے جو انبیاء کرام کے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور میں لوگ تھے, وہ تو ان ساری چیزوں پہ ایمان رکھتے تھے, لیکن نبی کو تو دیکھ رہے تھے. آج نبی کو بھی ہم نے نہیں دیکھا, اس کا مطلب نبی پہ ہم غیب پہ ایمان رکھ رہے ہیں, اللہ پہ ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. فرشتے, اب انسان کہہ جی فرشتے تو ہمیں نظر آتے نہیں, لیکن فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں. یعنی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت انسانی زندگی کی محافظ ہے نا. ہم یہاں آگے آیت بھی پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا, کہ جی غیب ایمان ہم آگے آیت بھی پڑھیں گے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, فرشتوں کی میں مثال چھوٹی سی دیتا ہوں جو میں اپنی زندگی کے ساتھ پیش آئی. میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ لاہور میں تقریباً 25 سال پہلے میں یہاں رہتا رہا ہوں. ایک دفعہ میں نہر سے جا رہا تھا اپنی سوزوکی 50 کے اوپر, موٹر سائیکل کے اوپر. تو اس دور میں انڈر پاس نہیں ہوتے تھے, تو میں بڑی اسپیڈ میں جا رہا. میں فرشتوں کی مثال دے رہا ہوں کیسے حضرت علی نے کہا کہ موت انسانی زندگی کی محافظ ہے. جب تک انسان کی موت نہیں لکھی اس کو کوئی مار نہیں سکتا, اور جب اس کی موت لکھی اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. تو میں بڑی اسپیڈ جا رہا تھا. میں نے کہا رات کے 1-2 بجے کا ٹائم تھا, اسپیڈ جا رہا تھا. تو میں ایک چوک سے ایسے گزرا اور چند سیکنڈ کے وقفے سے پیچھے سے ایک گاڑی گزری, جو مجھے محسوس ہوا, ہوا پیچھے محسوس ہوئی میرے بالوں پہ. اس کا مطلب ہے کہ ود ان اے سیکنڈ, چند سیکنڈ کے وقفے سے مجھے اس فرشتے نے ایک دم دھکیل دیا, آگے دھکیل دیا, کہ اگر میں ذرا سا پیچھے ہوتا, یہ گاڑی ذرا آگے ہوتی, تو اس کا مطلب میرے جیتھڑے اڑ جاتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں, فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ جنات ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے, جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہی ایک اس کا ہمزاد ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے. کہ جو اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی کہ آپ کے ساتھ بھی وہ جنات ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جن میرے ساتھ بھی ہے, لیکن وہ میں نے اس کو مسلمان کر لیے, میں نے اس کو. تو جنوں کے اندر بھی یہ مختلف قسم کی یہ قبیلے ہوتے ہیں, جن مسلمان ہوتے ہیں, یہودی ہوتے ہیں, عیسائی ہوتے ہیں, یہ مختلف قبیلے ہوتے ہیں, مختلف ذاتیں ہوتی ہیں جنات کی بھی, وہ بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اس کا مطلب اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ جب بھی میاں بیوی اکٹھے کمرے میں بیٹھے ہوں یا کوئی بھی ہو, تو اس کا مطلب وہ یعنی پردے کے اندر رہنا چاہیے ان کو بھی. اس لیے کہ بہت سارے ہمزاد جو ہیں وہ آپ کا ہمزاد جو ہے وہ تو اویلیبل ہے. اللہ کے فرشتے کرام کاتبین جو ہیں وہ تو ہر وقت آپ کے اویلیبل ہیں, جو کہ آپ کی نیکی لکھ رہے ہیں, اور آپ کی جو یعنی جو گناہ کا فرشتہ ہے, اللہ تعالیٰ نے نیکی کے فرشتوں کو کہہ دیا ہے. ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی. نیکی کے فرشتوں کو کہہ دیا کہ اے انسان, جیسے انسان جو ہے کوئی نیکی کا ارادہ کرے فوراً اس کو لکھ لو, اور بدی جو گناہ لکھتا ہے اس کو کہہ دیے کہ یہ ارادہ کرے تو اس کو نہ لکھو جب تک یہ ارادہ کر کے اس پہ عمل نہ کر لے, جب تک اس کا گناہ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ میں نے انسان کو بہترین صاف سے پیدا کیا. بچہ ہوتا ہے نا, بچہ چھوٹا کو کھلونا بنا رہا ہوتا ہے, اس کو توڑ دے, اس کو بچے کو بڑا دکھ لگتا ہے نا کہ میرا کھلونا میں نے بنایا توڑ دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ماڈل پیس یہ کریٹ کیا, میرا جو آئیڈیل سب سے شاہکار دنیا کے اندر جو میں نے تخلیق کیا, وہ کس کو تخلیق کیا؟ انسان کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا ایک بندہ بھی جو ہے جہنم کے اندر جانے والا بندہ ہے, لیکن جب وہ میری نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. تو یہاں ہم نے یہ پڑھ لیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ, جو نماز کو قائم کرتے ہیں. اچھا, نماز کو قائم کیسے کرنا ہوتا ہے جی, بتائیں ذرا.
قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ پہلے کئی دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے جی. ہما عیشا آپ بتاؤ بیٹے. ہاں وہی بتا 7 چیزیں جو بھی بتاؤ 7 چیزیں بتا, کچھ تو بتا, 2-3 تو بتا. تکبیر ہے, ایک نیت ہے. نہیں نماز کو قائم کرنا نہیں وہ الگ چیز ہے. وہ الگ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک تو نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو آپ جلدی میں نماز پڑھ جاتے ہیں, اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ ان سے, جیسے ہم آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دل سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہماری گفتگو چل رہی ہے, تو وہ ہم اس آرام سے ٹھہر کے پڑھیں گے. چلیں ٹھیک ہے. اور ابھی تک کے لیے تھوڑا سا ہو گیا لیکن مکمل نہیں جی. اچھا, قائم کرنے سے مراد ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین, اور نماز قائم کرو یعنی اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا جائے. قائم کرنے سے مراد ہوتا ہے کہ خود بھی پڑھنا, لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دینا, خود بھی کرنا, لوگوں کو بھی اس کو کروانا. تو قائم کون کرتا ہے؟ جو کہ سربراہ ہوتا ہے, جس کے پاس قوت ہوتی ہے, جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے گھر کے قوام ہیں. اب آپ نے قائم کرنے سے مراد ہے آپ نے خود بھی پڑھنا ہے, اپنی بیگم کو پڑھانا ہے. اب دادا ابو اس پورے کنبے کے سربراہ ہیں. اب دادا ابو نے کوشش کرنی, خود بھی پڑھنا ہے اور لوگوں کو بھی. جیسے دادا ابو نے آج ایک چیز امپلیمنٹ کرا دی, ہم لوگ بہت سارے لوگ چاہ رہے تھے کہ فجر کے بعد یہ کلاس ہو, بہت سارے چاہ رہے تھے کہ یہ زور کے وقت کلاس ہو, لیکن اللہ دادا ابو نے کہا اور ہم سب نے اس کو اوبے کیا. اس کا مطلب قائم کرنے سے مراد ہے کہ وہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غاسق اللیل, کہ نماز کو قائم کرو یعنی طلوع فجر سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد. یعنی نماز قائم کا مطلب پڑھنا جماعت کے ساتھ پڑھنا, ترتیب کے ساتھ پڑھنا اور لوگوں کو بھی پڑھانا, ٹھیک ہے نا. خود بھی پڑھنا, جماعت کے ساتھ, جو نماز پڑھنے والے ان کے ساتھ پڑھنا اور دوسروں کو ترغیب دینا, اس کو ہے قائم کرنا نماز. یہ قائم کا مطلب 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا, 5 وقت کی نماز, ٹھیک ہے. قائم کا مطلب ترتیب کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جانا, ٹھیک ہے. نماز خود بھی پڑھنا جماعت کے ساتھ اور لوگوں بھی پڑھا, ٹھیک ہے. یہ ہے قائم. اور جیسے اس نے کہا ہے, موضوع کی بات کر دی ہے کہ قائم سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ جب آپ نماز پر کھڑے ہوں تو اس بات کا دن تصور کر لیں کہ میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں. ایک بہت سپریم طاقت ہے جو ہر چیز کو بنانے والی ہے اور بگاڑنے والی. یہ تصور کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس میں لطف بھی آئے گا. اچھا, نماز کے حوالے سے کوئی حدیث, کوئی آیت؟ الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. اور کیا بتائے؟ نبی اکرم فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہاں, الصلاۃ قرۃ اعین, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. اور الصلاۃ مظہر الآخرہ, آخر کھیتی ہے. نماز آخرت کی کھیتی ہے. اور نماز بے حیائیوں سے بچاتی ہے, روکتی ہے, بچاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں غلط کام کر رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج نمازیں بے اثر کی ہو گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نماز کے معنی اور مفاہیم سے بالکل ہم بے بہرا ہوں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز میں ہے کیا. آپ نے بعض کا محسوس کیا ہوگا کہ ہم بعض کا نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی چیز ایسی امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں کہ جس کا مطلب ہمیں آ رہا ہوتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. آپ خانہ کعبہ کے اندر ہم جاتے تھے نا, اور نماز ہم دیکھتے تھے کہ مولانا جو ہے تقریر وہ نماز پڑھا رہے ہیں, وہ تلاوت کر رہے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں آنسو سمیت, ہچکچیاں لگ گئی ہیں, ان کے بال رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے سمجھ آ رہا تھا آج آخرت کا تذکرہ ہو رہا ہے, آج جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے, آج حساب کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے. ہم تو کتنے ہو گئے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا. تو اس لیے کیا مطلب رکھی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے. ہاں, تو اس لیے نماز جو ہے نا, نماز کے اندر انسان کو ہمیں سب سے پہلے آج یہ قرآن کا بھی ہم نے اس لیے تذکرہ شروع کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے, جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور آج اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا, قیامت کا تذکرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن کچھ لوگ اس طرح حاضر ہوں گے کہ تمہارے اور رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہوگا, کوئی وکیل نہ ہوگا, کوئی شافع نہ ہو. تم ہوگے اور تمہارے اعمال ہو, دائیں طرف دیکھو گے تمہیں اپنے اعمال نظر آئیں گے, بائیں طرف دیکھو گے تمہیں اپنے اعمال نظر آئیں گے, سامنے دیکھو گے جہنم. آج میں کہتا ہوں میرا وہ فوراً دلیر بن جاتا ہوں, میرے ابو مجھے بچا لیں گے, میرے بھائی بچا لیں. قیامت والے دن کوئی کسی کو نہیں بچائے گا. ہر بندہ فردن اپنے رب کے سامنے پیش ہو جائے گا,
نہ اس کی بیوی اس کو پہچانے گی، نہ اس کے بچے اس کو پہچانیں گے، نہ اس کے باپ اس کو پہچانے گا، نہ اس کی بیٹی اس کو پہچانے گی، نہ اس کی چچا اس کے پہچانیں گے، نہ اس کے ماموں اس کو پہچانیں گے، نہ اس کے دوست احباب اس کو پہچانیں گے. ہر بندہ اپنے اس میں مگن ہوگا کہ کاش، اس لیے کہ جو پروجیکٹر چل رہا ہوگا اس کے بعد دیکھے گا کہ یار یہ اللہ تعالیٰ تو چھوٹی چھوٹی چیز کا حساب لے رہے ہیں اس بندے کا. تو میں جو اتنا پارسا بنتا تھا، میں اتنی تقریریں کیا کرتا تھا، میں اتنے قرآن کے درس دیا کرتا تھا، کہ تو میرا جب سامنے کھل جائے گا تو پھر وہ کوئی کسی کا نہیں. تو اس لیے وہ دن، وہ وقت آ جائے کہ جب اس نزاع کا عالم آ جائے کہ جس کے بعد انسان کے وہ یعنی بند ہو جائے، ختم ہو جائے گا، وہ مہلت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی کسی کے ساتھ نہ ہو. تو اس لیے نماز کو سب سے پہلے ہمیں بتا دیا کہ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو پڑھنا ہے، نماز کو سیکھنا ہے، نماز کو سمجھانا ہے، نماز کو اپنے دوستوں احباب کے اندر. میں اگر بیٹھا ہوں، اگر دوستوں کی محفل لگی اور حی علی الصلاۃ کی پکار آ گئی، اگر میں اٹھ نہیں رہا، اس کا مطلب میں وہ دوست قیامت دن میں گریبان پکڑ لیں گے. اگر میں خود نماز پڑھ رہا ہوں، میں بیوی نہیں پڑھ رہی، وہ قیامت دن میں گریبان پکڑ لیں گے. تو اس لیے ہمیں نماز کو قائم کرنا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ ہم نے کچھ دن پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. اس کا مطلب، اس سے مراد کیا ہے جی بتائیں، کون بتائے گا؟ رزق، یہ رزق کیا، رزق کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ ہاں جی زبیر. رزق کے اندر ایک تو یہ دنیاوی رزق ہے جو ہم کھاتے ہیں سب کچھ، ٹھیک ہو گیا. ایک وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی دیا ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دینی شعور دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں یہ بھی ہمارا رزق ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر یہ جو باقی ہماری چیزیں، آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے باقی ساری سننے کی صلاحیت دی ہے، اور باقی سارے ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق ہے. ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ یعنی جی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں آپ کو دی ہیں، جیسے اولاد نعمت جو اللہ دی ہے، یا آپ کے جو باڈی پارٹس ہو گئے، یا اور کوئی بھی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، وہ آپ کے رزق میں آتی ہیں. یہ رزق، یہ جو ہم ظاہر دیکھتے ہیں، روپیہ پیسہ کھانا پینا، یہ رزق، اور یہ جو چیز صلاحیت انسان کو دے رکھی ہے، اور اولاد، یہ اس کا بھی جواب ہو کہ میں نے تمہیں اولاد دے دی، تم نے اس کی تربیت میں کیا حصہ پارٹ سے پڑھ، تم نے اس کو صدقہ جاریہ کیسے بنایا. تو یہ ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں. ہر وہ چیز جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ رزق میں آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت زبردست بات زبیر نے بھی کر لی، ڈاکٹر صاحب نے کر لی، ابو نے بھی کر لی، اور طلحہ نے بھی کر لی، کہ جو یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں. ہاتھ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں. یہاں پر لفظ کیا آیا ہے؟ یہاں پر لفظ کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہوتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو میں اللہ کے راستے میں لکھوں. مجھے اگر بولنے کی صلاحیت دی ہے، میں اپنے بولنے کی صلاحیت کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں. مجھے اگر کسی کے اندر، اب یہ دیکھیں زبیر کو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹری کی صلاحیت دی ہے کہ ڈاکٹر ہے، تو یہ فی سبیل اللہ کچھ ایسے لوگ ڈیزرونگ لوگ آ جاتے ہیں کہ جو کہ مستحق لوگ ہیں، یہ اس کو فی سبیل اللہ جب خرچ کرے گا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کے جو نعمت دی تھی اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو اس کا انعام کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا. اور وہ انعام جو ہے بہت بڑا انعام ہو سکتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے، ایک تو پیسہ دیا ہوا ہے، اس کو خرچ کریں، اور اس کے پیسے وہ بھی رزق ہے. اور جو آپ لوگ چونکہ ابھی کماتے نہیں ہیں، بچے جو ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو خرچ کریں اللہ کے راستے کے اندر. اب سہیلیوں کے اندر اگر کوئی عشاء بیٹھی 4-5 سہیلیوں کے اندر، اور اذان کے بعد آتی ہے عشاء، کہتی جی چلیں اب نماز پڑھ لیتے ہیں، سارے مل کے نماز پڑھ، تو اس کے اندر صلاحیت اس نے خرچ کی ہے. حافظ یہ حنظلہ جو ہے حافظ قرآن ہے، یہ اپنی حفظ کو ہے، اس نے ویسے ہی اللہ کا کلام حفظ کیا ہوا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس کو سیکھے، اس کے ترجمے کو سیکھے. تو انشاءاللہ ہم یہ اس کو ترجمے کے سیکھیں گے. تو بس میرا خیال ہے اب اس کو میں یہ ایک آیت کر کے ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. ان کو جو رزق، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو کتابیں تم پر پہلے نازل کی گئی تھی، اس سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذروا لا یؤمنون. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر یہ بتایا گیا، یہ جو 3-4 چیزیں شروع میں بتائی گئی کہ یہ وہ لوگ، جو لوگ یہ کام کریں گے، آخرت کا ہم تذکرہ پہلے ہی کر چکے ہیں کہ قیامت والے دن جو ہے وہ کیا ہوگا، حساب کتاب کیا ہوگا، ڈے آف ججمنٹ کیا ہوگی. تو اس میں 5 چیزوں کا تذکرہ کیے گا، 4-5 چیزوں کو. تو ہر بندہ ایک بات بتا دے. پہلے کون سی بات بتائی گئی تھی جی؟ حریرہ آپ بتائیں، اس میں کوئی یہ جو 4-5 چیزیں ہم نے پڑھی، اس میں کوئی ایک بات بتا دے. نماز. ہاں، نماز کو قائم کرتے ہیں. جی حضرہ. آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. جی جنید صاحب. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جی جو رزق آپ کو دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جی حذیفہ. صحیح طرح رزق کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور
شروع کی آیت ذہن میں رکھے نا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. 5 چیزیں میں جب ٹھہریں ان کو 1 منٹ ذرا ریوائڈ ہو جائے پھر آپ آخر میں. جی متقینوں کو ہاں ہفتہ تک آپ کی ہاں, الذی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. لا ریب فیہ کا میں نے کچھ بتایا تھا, اس کتاب میں کوئی شک نہیں. یہ ذہن میں ترجمہ بٹھانا, الف لام میم ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ, اس میں کوئی لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ متقین. ٹھیک ہے آگے, الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لگے, ویقیمون الصلاۃ, جو نماز کو قائم کرتے ہیں, ومما رزقناہم, اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور جو کتابیں سے پہلے دی اس پہ ایمان لاتے ہیں. ہم کتابیں پہلے ڈسکس کر چکے, آخرت پہ ایمان لاتے ہیں, اور جو کتابیں ہم نے اس سے پہلے دی تھی اس پہ کرتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اب یہ فلور جو ہے, اچھا یہ میں بتا دوں, یہ سیم آیات جو ہے یہ سورہ بقرہ کی سیم آیات, اس سے ملتی جلتی آیت سورہ لقمان, یہ میں نے ابھی 2-3 دن پہلے شروع کی تھی. سورہ لقمان کے اندر بھی سیم اسی طرح کی آیات بتائی گئی. صرف ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں, بعد میں دادا بو جو ہے 2-4 منٹ میں اس کو سم اپ کریں گے. میں 2-3 آیات پڑھ لیتا ہوں. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ قرآن مجید کی تفہیم القرآن کے اندر سورہ لقمان 31 نمبر سورت میں پڑھ رہا ہوں. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم, الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں. ہدی و رحمت للمحسنین, ہدایت ان نیکوکار لوگوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پہ رہے ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. تو اس کے بعد میں اب کنکلوژن کے لیے اور دادا بو کو کہتا ہوں کہ دادا بو 2-4 منٹ میں اس میں مزید کوئی اضافہ کرنا چاہیں تو اس کو کنکلوڈ بھی کریں, دعا سے اس پروگرام کا اختتام. اصول بات ہو گئی یہ ساری, تو میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. آج سورہ بقرہ کی پہلا رکوع ہم نے پڑھا ہے اس کا, تو اس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ قرآن کا ایک اسٹائل بڑا خوبصورت ہے جو مجھے بڑا پسند آیا ہے, کہ وہ خود ابھارتا ہے سوال کو, پھر اس سے نیچے جواب خود ڈھونڈو تو مل جاتا ہے. تو یہاں بھی کہا لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس سے شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ہدایت دیتی ہے. تو انسان سوچتا ہے کہ یہ ہدایت کن لوگوں کو دیتی ہے, خود پھر بتاتا ہے کہ یہ 5 صفات ہیں جن لوگوں کو یہ پیدا ہو جاتی ہیں تو راست میں آ جاتے ہیں, وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, سرفراز ہو جاتے ہیں, سرخرو ہو جاتے ہیں. تو یہ 5 چیزیں بتائی ہیں کہ جس میں شک اگر کوئی کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو کامیابی کے لیے 5 عقیدوں کا ہونا, اور اس کے بعد عمل. پہلے عقیدے کا پختہ ہونا. پہلا کام یہ ہے کہ بن دیکھے اپنے آپ کو مان لیں کہ اس کائنات کا ایک سپری طاقت ہے جو انسان کو بنا رہی ہے, اس کائنات کو بنایا ہے, بگاڑ رہی ہے, اس انسان کے سامنے اس کے پاس جان. تو پہلا تصور یہ عقیدے میں کہ بن دیکھے اپنے آپ کے پاس سپری پاور کو مان کہ میں اس کی کمانڈ میں ہوں. دوسرا یہ جو بہرحال جو اس کی کمانڈ میں آگے جب اس نے سپریم مان لیا تو اسے شکر گزار بھی ہونا ہے. تو اس کا شکر گزار کرنے کا اس کے سامنے جھکے رہتے ہیں. صلاۃ میں, صلاۃ کا مطلب ہے نماز میں, اس کو سب سجدہ دے دو, خود بھی ہوتے ہیں, لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ تم بھی اللہ کے سامنے جھک جاؤ تاکہ کامیاب ہو جاؤ. تو پہلے کام کرنا کیا ہے کہ بن دیکھے اپنے رب کو, سپری طاقت کو ماننا, اس کے کمانڈ میں آ جانا ہے. پھر جب اس کے کمانڈ میں آ گئے تو شکر ادا کرنا کہ پڑ تیرا شکر ہے, تم مجھے انسان بنایا ہے, میری آنکھیں مجھے دی ہیں, مجھے کان دیے, میرے عزیز و اقارب دیے, میرے گھر دیا ہے, یہ ساری چیزیں, ہر وہ چیز جو تمہیں دی ہے اس کے لیے شکر کرنا ہے. اور طریقہ کار کیا کرنا ہے, نماز, اس کے سامنے جھکنا ہے, خود بھی جھکنا ہے, جماعت کے ساتھ جھکنا ہے, اور لوگوں کو بھی ترغیب دینی. اور پھر جو رزق دیا ہے, جو صلاحیتیں دی ہیں, جو تمہیں مال و دولت دیا ہے, اس کا خرچ بھی کرنا ہے, اس کی راہوں پہ, اپنی ذات میں بھی خرچ کرنا ہے خوش دلی کے ساتھ, اپنے عزیز و اقارب پہ, اپنی اولاد پہ بھی خوش دلی کے ساتھ کرنا ہے. اور ہر وہ صلاحیت جو بندے کے, اللہ میں بڑا مہربان ہے, ہر بندے کو کوئی نہ کوئی صلاحیت, کسی کو بولنے کی صلاحیت, کسی کو سوچ کی صلاحیت ہے, کسی کو ہاتھ سے طاقت کی صلاحیت ہے, بہت ساری طاقتیں ہیں. جیسے ابھی بتایا کہ اللہ نے اس کو ڈاکٹر بنا دیا, تو اس کو اللہ نے بے تحاشت یہ کسی کی مدد کرنے کی صلاحیت دے دی. اگر کسی محتاج کو یا کسی مجبور کو, بیمار ہے وہ, جس کے پاس پیسے نہیں ہے, ویسے غریب ہے, اگر یہ مدد کر دیتا ہے تو اس کے لیے کامیابی کے ذریعے کہتا ہے خود قرآن کہ میں یہ جو میں نے صلاحیت دی ہے, اگر تم اس کو میرے مطابق استعمال میں لاؤ گے تو یقیناً کامیاب. تو وہ رزق جو اس سے دیا اس میں خرچ کرتے ہیں. اور یہ کتاب قرآن مجید جس میں کوئی شک نہیں ہے
یہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح وہ نازل ہوئی تھی. اور اس سے پہلے جو کتاب ہے وہ بھی سچی تھی اپنے وقت پہ، لیکن بعد میں اس میں اس کی ترتیب میں خراب کر دیا گیا. اس کو بہت ساری چیزیں اس میں امیجس کر دی گئی جس سے وہ خالص ختم ہو گئی. تو کتاب آتی بھی اس وقت ہے جب جو تعلیمات اچھی ہوتی ہیں اسے اقرار کیا جاتا ہے، جو اس میں امیزش کی ہے اس کو بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ امیزش ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اس کو بنایا گیا ہے. اور جو آنے والی ہدایات ہے انسانوں کی فلاح کے لیے وہ بھی دی جاتی ہیں. کتابیں آتی اس لیے کہاں اس لیے قرآن کہتے ہیں قرآن کو مکمل کتاب بتا دی، انسان کی گائیڈنس کے لیے، ایک رہبری کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کی ضرورت ہے وہ اس قرآن کی صورت میں دے دی گئی. اور یہ اس کی جو گارنٹی ہے نا حفاظت کی، وہ اللہ نے خود اپنے اوپر لے لی. تو آج ہزاروں سال سے 1400 سال ہوں گے اس اترے 1400 سال کوشش تاہی ہو رہی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی کے بدل دیا جائے، لیکن وہ ناکارہ ہو گئے، ناکام ہو گئے، کامیاب نہیں. تو یہ 5 چیزیں ہیں. پہلا ہے کہ اللہ کو بن دیکھے مانگنا، اس کو بعد اس کی اطاعت کرنا، اس کے بعد جو صلاحیت دی ہے اس کو اس راہوں میں استعمال کرنا، اور یہ کتاب مبین جو ہماری رہبری کے لیے اس کو، اور اس سے پہلے جتنی بھی آئیں وہ ساری سچی کتابیں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور انبیاء جتنے بھی آئے وہ ہماری ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ان کو بھی ماننا ضروری ہے. اور پھر آخرت برر ہونی ہے. ہم دیکھ رہے اپنے سامنے کہ ہر بندہ آ رہا ہے اور پھر جا بھی رہا ہے. تو یہ جانے والا ہے تو اس کو تو پوچھا جائے گا نا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. میں نے تمہیں صلاحیت دی تھی، میں نے تمہیں اتنی بڑی دولتیں دے رکھی تھی، تم کیا کر کے آئے ہو. تو اس کا حساب دوبارہ ہونا. جیسے فاروق نے بھی بتایا ہے کہ ایک آدمی 1000 قتل کیے ہیں، 100 قتل کیے ہیں، ایک قتل میں تو پکڑا جاتا، باقی 99 قتل اس کا. تمہاری انسان کی عقل تو کہتی ہے نا یار اس کو تو ہونا چاہیے نا صاحب، وہ جو 99 آدمی پہلے قتل ہوں گے اس کا کیا ہوگا. یہ سوچنے کی بات ہے نا. تو کہتا ہے کہ پھر وہ آخرت ہوگی، روز آف ججمنٹ. اس وقت کیا ہوگا؟ ججمنٹ ہوگی آپ کے اعمال کی، اور ہر آدمی کو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ تم کیا کر کے. ہر آدمی اس پہ غرق ہوگا کہ میری کہیں نہ کہیں نجات ہو جائے. تو یہ 5 چیزیں بیٹے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں عقیدے کے طور پر. جب ہمارا عقیدہ جتنا پختہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمیں ایک سپری طاقت کے کمانڈ میں ہے، ہمیں اس کے سامنے جھکنا ہے. تو یہ اس تصور کے ساتھ کہ سپری کمانڈ ایک اس کے ہم اس کے انڈر میں ہیں، اس کے ہمیں اس کا شکر گزاری کرنا ہے، اور جو رزق ہمیں دیا ہے اس میں اس کو خرچ کرنا ہے، اور آخرت برپا ہونی ہے. ہمارے اعمال کا وہاں حساب ہونا. ہم نے اس کے انڈر میں آئے، ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، جو صلاحیت ہمیں دی ہے اس میں خرچ کرنا ہے، اور آخرت کو ایمان میں لانا ہے. جتنا پختہ ایمان آخرت ہوگا اتنے اعمالوں میں ہماری صداقت ہوگی، سچائی ہوگی، ٹھیک ہوگا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ ارادے ہم نے کیے، اللہ نے اس کو برکت دی، اور ہم ساری فیملی یہاں بیٹھی ہے قرآن کی مجلس میں. انشاءاللہ کل سے بھی ایسے ہی ہوگا. یہ ساری مشکلیں جو ہماری ایک نیند کی ہے وہ انسان دور کر دیتا ہے. اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ. میں طلحہ سے کہوں گا آج دعا مانگے چلیں.